الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 134 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جو لوگ آسانی میں بھی اور سختی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیککاروں سے محبت کرتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، اس آیت میں متقی لوگوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ قرآن پاک کی مختلف آیات میں متقی لوگوں کی مختلف صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس آیت میں بیان کردہ صفات میں پہلی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے عادی اور خوگر ہیں۔ ان پر خوشحالی ہو یا تنگی، ہر حال میں مقدور پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے اگر فراخی عطا کی ہے تو کثیر تعداد میں خرچ کرتے ہیں، اور تنگی ہے تو اپنی استطاعت پر خرچ کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح مالدار لوگ خرچ کرنے کی صفت سے متصف ہوتے ہیں، اسی طرح ایک غریب و فقیر بھی اس صفت سے متصف ہو سکتا ہے۔ صدقہ و خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کے واقعات سیرت کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ لوگوں نے صدقہ و خیرات کا وہ اعلیٰ سے اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے جس میں ہم سب کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ یہی وہ حالتیں ہیں جن میں انسان عام طور سے خدا کو بھولتا ہے۔ جب مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے تو عیش و عشرت میں خدا کو بھول جاتا ہے، اور جب تنگی و مصیبت ہو تو بسا اوقات اسی کی فکر میں رہ کر خدا سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت میں اشارہ کر دیا گیا کہ اللہ کے مقبول و متقی بندے وہ ہیں جو نہ عیش میں خدا کو بھولتے ہیں اور نہ مصیبت و تکلیف میں خدا سے غافل ہوتے ہیں۔ متقیوں کی دوسری صفت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ یہ لوگ غصے کو پینے والے اور کنٹرول کرنے والے ہیں، اور لوگوں کی برائیوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں غصے پر کنٹرول کرنے والے لوگوں کی تعریف کی گئی ہے، اور بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ لوگوں کی خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کر دینا انسانی اخلاق میں ایک بڑا درجہ رکھتا ہے، اور اس کا ثواب آخرت میں نہایت ہی اعلیٰ ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے محلات جنت میں اور اونچے ہوں اور اس کے درجات بلند ہوں، اس کو چاہیے کہ جس نے اس پر ظلم کیا ہو اس کو معاف کر دے، اور جس نے اس کو کبھی کچھ نہ دیا ہو اس کو بخشش و ہدیہ کرے، اور جس نے اس سے ترک تعلق کیا ہو یہ اس سے ملنے میں پرہیز نہ کرے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنا غصہ روک لے اللہ تعالیٰ اس پر سے اپنا عذاب ہٹا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ حقیقت میں زوردار پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے جذبات پر قابو رکھے۔ عفو و درگزر سے انسان کی عزت بڑھتی ہے۔ سیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے عفو و درگزر کا اعلیٰ سے اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے، اور اللہ احسان کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں فرماتے، بلکہ ان کو اپنا محبوب بناتے ہیں اور اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ عفو و درگزر کی صفت سے متصف ہو کر خدا کی طرف سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔